کیا ہے باپ بھی بے نماز، بیٹا بھی بے نماز، ماں بھی بے نماز، بیٹی بھی بے نماز، ماں بھی بے پردہ بغیر دوپٹے کے گلے میں ڈال کے پھرتی ہوئی نظر آئے، بیٹی بھی اسی کو دیکھتی ہے، وہ بھی فیشن کرتی ہوئی نظر آئے۔ اللہ کی قسم، پیارے پیغمبر علیہ السلام کا فرمان ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہا دو قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو جہنم میں بڑا سخت عذاب دیا جا رہا ہے، مجھے دکھائے نہیں گئے۔ کہا ایک وہ لوگ ہیں جن کو کوڑوں کے ساتھ مارا جا رہا ہے، ان کے ہاتھوں میں گائے کی دم جیسے کوڑے ہیں، یعنی دنیا میں لوگوں پہ ظلم کرتے تھے، آج ان پہ ظلم ہو رہا ہے، آج ان کو سزا مل رہی ہے۔ اور دوسری میری امت کی وہ خواتین جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہیں، وہ ساری خواتین جہنم میں جائیں۔ کیا ہے؟ کہتے ہیں حیا دل میں ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم، اس کائنات میں سب سے زیادہ حیادار میرے نبی کی ازواج تھی، میرے نبی کی بنات تھی، میرے نبی کی صحابیات تھی، اور قرآن سب سے پہلے ان کے لیے نازل ہوا۔ ان سے زیادہ دل کا پاک کون تھا؟ ان سے زیادہ نظروں میں حیا کس کے ہو سکتی ہے؟ آج کہتے ہیں حیا صرف دل میں ہوتی ہے، حیا صرف نظروں میں ہوتی ہے۔ جہنم اتنی خطرناک ہے، کبھی بیٹھ کے ہم نے سوچا، کبھی قرآن کو پڑھا، قرآن کو کھولا، پڑھیے سورۃ الواقعہ کو، دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ، بائیں ہاتھ والے، بائیں ہاتھ والے، یعنی قیامت کے روز جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا، سمجھو فیل ہو گئے۔ جب فیل ہو گئے تو جہنم کے اندر چلے گئے۔ کون ہے بائیں ہاتھ والے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے فی سموم و حمیم، جو ہوا بھی ہوگی تو زہریلی گیسوں والی ہوا میں، اور کھولتے ہوئے پانی میں، اور پھر آگے فرمایا ان کے اوپر وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ، ان کے اوپر سایہ ایسے ہوگا، سیاہ بادل ہوں گے، سیاہ دھواں ہوگا، سمجھیں گے شاید بارش والا موسم بن گیا ہے، بھاگے بھاگے اس کے نیچے جائیں گے۔ مفسرین نے لکھا لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو وہاں بھی گرمی ہوگی، جیسے آج یہاں آگ جلائیں، دھواں اوپر اٹھتا ہے، دور سے ایسے لگتا ہے جیسے بادل ہے۔ اللہ نے کہا وَظِلٍّ مِّن یحموم، ان کے اوپر جو سایہ ہوگا وہ بادل ایسے ہوں گے، وہ دھواں ہوگا۔ اصل میں جہنمیوں کو جب جلایا جائے گا نا، جلایا جائے گا تو وہ دھواں بن کے اوپر اٹھے گا، یہ سمجھیں گے بادل ہے، نیچے جائیں گے لا بارد ولا کریم، نہ ٹھنڈا، نہ کوئی راحت، نہ کوئی سکون۔ اور اللہ نے جو بات کی ہے بڑی اہم، والدین بیٹھے ہیں، میرے بھائی سن رہے ہیں، بہنیں سن رہی ہیں، یہ بڑی اہم بات اللہ نے کی ہے انہم کانوا قبل ذالک مترفین، اس جہنم میں آنے والے یہ ہمارے وہ لاڈلے بچے ہیں، وہ لاڈلی بیٹیاں ہیں جو دین سے دور تھے، لبرلزم کا شکار ہو گئے، سیکولرزم کا شکار ہو گئے، الہادیت کا شکار ہو گئے، دین سے دور چلے گئے، پردہ نام کی چیز کوئی نہیں ہے، نماز پڑھنی کوئی نہیں ہے، سارے کام شریعت کے خلاف۔ ہم نے دنیا میں اپنے بیٹوں کے لیے، اپنی بیٹیوں کے لیے بڑی محنتیں کی، بڑی محنتیں کی کہ دنیا میں انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، لیکن اس ماں نے، اس باپ نے فکر نہیں کی کہ کہیں ہمارے بچے جہنم میں نہ چلے گئے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے انہم کانوا قبل ذالک مترفین، سورۃ الواقعہ کو پڑھیے گا، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں آنے سے پہلے بڑے ناز و نخرے میں پلے تھے، بڑی نعمتوں میں پلے تھے۔ اور آگے اللہ کہتے ہیں وَكَانُوا يُصِرُّونَ عَلَى الْحِنْثِ الْعَظِيمِ، گناہ کرتے تھے، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ آج میرا نوجوان ہاتھ میں سمارٹ فون،
چھوٹے چھوٹے بچے، اللہ کی قسم جس ماں نے تربیت کرنی تھی، جس ماں نے اس کو قرآنی قاعدہ پڑھانا تھا، جس ماں نے اسے قرآن پڑھانا تھا، جس ماں نے اسے نماز سکھانی تھی، جس ماں نے اسے دعائیں سکھانی تھی، جس ماں نے امی عائشہ کا کردار بتانا تھا، جس ماں نے فاطمہ الزہرا کی سیرت پڑھانی تھی، اس ماں نے اپنی جان چھڑانے کے لیے بیٹے کے ہاتھ میں سمارٹ فون دے دیا۔ بچہ بھی سال کا ہے، پہلے بچہ روتا تھا ماں دودھ دیتی تھی، شاید اس کو بھوک لگی ہے، اب بچہ روتا ہے ماں کہتی ہے اس کو موبائل چاہیے، موبائل اس کے حوالے کر۔ کہاں جائیں گے ہم؟ اللہ کے نبی علیہ السلام ڈرانے آئے، ہم پھر بھی نہیں ڈرے، قرآن پڑھا پھر بھی نہیں ڈرے۔ وہ صحابہ کرام تھے، جب اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے نا اے میرے صحابہ جو کچھ میں نے دیکھا اگر تم دیکھو تو تم ہنسنا چھوڑ دو، رونا شروع کر دو۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے کیا دیکھا ہے؟ کہا میں نے جہنم کو دیکھا ہے، میں نے جہنم کو دیکھا ہے، جہنم بڑی خطرناک، جہنم کے اندر بیڑیاں پہنائی جائیں گی، زنجیروں میں جکڑا جائے گا، جہنم کے سانپ بڑے خطرناک، جہنم کا پانی سخت، کھانے کو تھور کا درخت جو انسان کو تباہ کر دے گا، لیکن موت مانگے گا موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ دنیا میں تکلیف آتی ہے موت مانگتا ہے، مجھے موت آ جائے جان چھوٹ جائے، لیکن وہاں موت مانگے گا موت پھر بھی نہیں آئے گی۔ جہنم اتنی خطرناک ہے، اللہ نے بھی کہا فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، اے لوگوں میں نے تمہیں شعلہ مارتی ہوئی آگ سے ڈرا دیا ہے، تمہارا کام ہے ڈر جاؤ، لیکن پھر بھی نہیں ڈرے۔ یہ جہنم کتنی خطرناک ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اور جہنم کو لانے کے لیے اس کی 70 لگامیں ہوں گی، اس کو نکیلیں ڈالی ہوں گی جس کو آپ نتھ کہہ سکتے ہیں، اور ایک لگام کے ساتھ 70,000 فرشتہ ہوگا، یعنی 4 ارب 90 کروڑ فرشتے جہنم کو جکڑ کے لائیں گے، لیکن جہنم پھر بھی زور لگا رہی ہوگی چھوڑ دو مجھے، آج میں نے کسی مجرم کو چھوڑنا نہیں، آج میں نے باغیوں کو پکڑنا ہے، آج میں نے بے نماز کو پکڑنا ہے، آج روزہ نہ رکھنے والے کو پکڑنا ہے۔ جہاں میرے پیغمبر نے نماز پڑھنے پہ خوشخبریاں سنائی، روزہ رکھنے پہ جنت کی بشارت سنائی، سچ بولنے پہ بشارتیں سنائی، وہاں میرے پیغمبر نے دیکھا خواب کے اندر، بخاری مسلم کی متفقن علیہ روایت ہے، میرے پیغمبر نے دیکھا خواب کے اندر دکھایا گیا ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے اور پاس ایک بندہ بھاری پتھر لے کے کھڑا ہے، اس کے سر پہ مارتا ہے، سر کچل دیتا ہے، پتھر دور جا کے گرتا ہے۔ اللہ کے نبی کی سیرت بتا رہا ہوں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ صفت بتا رہا ہوں کہ وہ ہمیں ڈرانے آئے، اور ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے، جہنم سے، ورنہ کام خراب ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے دیکھا وہ پتھر لگا دور گر گیا، وہ پتھر دوبارہ اٹھا کے لاتا ہے، جو فرشتہ تھا انسانی شکل میں تھا، پھر مارتا ہے، پھر سر کچل دیتا ہے، پتھر دور چلا جاتا ہے، دوبارہ آتا ہے، سر پھر صحیح ہو جاتا ہے، پھر پتھر مارتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں ویسے تو سارے واقعے کے بعد آپ نے پوچھا، لیکن میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، کہا یہ کون شخص ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو رات کو نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، یہ نماز عشاء نہیں پڑھتا تھا، یہ فجر نہیں پڑھتا تھا۔ آج ہم کیسے مسلمان ہیں؟ سال میں ایک بار محفل میلاد کرا لو، سال میں ایک بار جشن منا لو، سال میں ایک بار سیرت مصطفیٰ کانفرنس کروا لو، اللہ کی قسم کیسا اسلام ہے؟ نہ کانفرنسز کروانے والے عمل کریں، نہ واعظ و نصیحت کرنے والے کریں، دونوں ایک ٹگر کے اوپر چل رہے ہیں، نہ علماء میں وہ تقوی رہا، نہ علماء میں وہ عمل رہا، اور نہ سننے والوں میں وہ عمل رہا، الا ماشاء اللہ، چند لوگوں کو چھوڑ کے بس ہم
دنیا دار بنتے جا رہے ہیں، دنیا دار بنتے جا رہے ہیں۔ اب ہمارے دل کے اندر بھی حرص، طمع، لالچ اس قدر کوٹ کوٹ کے بھر دیا گیا ہے، ہم بھی کہتے ہیں بس پیسے آنے چاہیے، حلال کے ہیں حرام کے ہیں ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں۔ ہم تو مسجد میں سود کے خلاف جمعہ نہیں پڑھا سکتے، کیوں؟ کیونکہ مسجد کا جو صدر ہے وہ سودی کاروبار کرتا ہے، سود کے خلاف بولیں گے، سود کی ممانعت کریں گے، اس کی مذمت کریں گے، کہیں میری یہاں مسجد سے چھٹی نہ ہو جائے۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا تقویٰ ہے، یہ ہمارا توکل ہے۔ لوگوں کو درس دیتے ہیں توکل کا، اور اپنا توکل یہ ہے اگر یہ مسئلہ بیان کیا تو مسجد سے چھٹی، یہ مسئلہ بیان کیا تو صدر ناراض، یہ مسئلہ بیان کیا تو سیکٹری ناراض، ساری دنیا کے لوگ ناراض ہوتے ہیں۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں بس اللہ اور اللہ کے رسول ناراض نہیں ہونے چاہیے، ساری دنیا چلی جائے تو کوئی نقصان نہیں، بس اللہ اور اللہ کے رسول نہیں جانے چاہیے۔ بڑی خطرناک جہنم ہے، بڑی خطرناک، جس کا ایندھن بے نماز بننے والے ہیں، جس کا ایندھن سود کھانے والے بننے والے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کون ہے؟ جبریل علیہ السلام نے بتایا یہ آپ کی امت کا وہ شخص ہے جو نماز پڑھے بغیر سو جاتا تھا، جو قرآن کو نہیں پڑھا کرتا تھا۔ ایک اور کو دیکھا الٹا لٹکا ہوا ہے اور منہ سے خون بہ رہا ہے، پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ بدبخت ہے جو وقت سے پہلے کھا لیتا تھا، یعنی روزہ نہیں رکھتا، اور قیامت تک یہ سزا ہوتی رہے گی، قیامت تک، ایک دن کی بات نہیں، قیامت تک یہ سزا ہوتی رہے گی۔ قیامت کو پھر کیا فیصلہ ہوگا وہ تو نہیں جانتے، قیامت تک اس کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ ایک کو دیکھا خون کی نہر میں کھڑا ہے، باہر نکلنا چاہتا ہے، بخاری مسلم سنا رہا ہوں، باہر نکلنا چاہتا ہے، آگے سے ایک شخص پتھر مارتا ہے، دوبارہ اسی خون کی ندی میں چلا جاتا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا یہ آپ کی امت کا سود خور ہے، سود